گی جس میں وہ بیوی بیٹھی ہوگی جس کی گود میں علی اصغر جیسا پھول ہوگا، جس کی گود میں علی اصغر جیسا پھول ہوگا۔ عزادارو محمد رو رہے تھے، بھائی کی شہادت کی خبر بھائی کی زبان سے سن چکے تھے، اب جو اس کاروان میں خواتین کو دیکھا رونے میں مزید اضافہ ہوا اور یہ سوال آیا، بھائی جان میرے مولا اگر یوں شہید ہونے جا رہے ہو تو ان پرداداروں کو کہاں لے جا رہے ہو، ان بیویوں کو مقدسات مقدرات کو کہاں لے جا رہے ہو؟ یعنی گویا کہنا چاہتے تھے خود جو شہید ہو جاؤ گے ان کا کون ہوگا، ان کو کون سنبھالے گا؟ گویا بین السطور یہ کہنا چاہ رہے تھے خود شہید ہونے چلے ہو انہیں میرے حوالے کر دو، میں انہیں واپس مدینہ لے جاؤں گا۔ عزادارو یہ سوال معمولی نہ تھا، اس لیے کہ پوچھنے والا کوئی غیر نہ تھا، وہی سوال کر رہا تھا جس کا زینب اسی طرح ناموس ہے جیسے حسین کی ہے، وہ بہنیں ہیں اس بھائی کی، وہ بیٹیاں ہیں ان کی، انہی کا ناموس ہے، کیسے امام حسین ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ محمد کے سوال کا جواب دیے بغیر امام حسین مولا کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اب سنو گے جواب کیا آیا، جواب کیا آیا جب پوچھا کہ خود شہید ہونے جا رہے ہو ان کو کیوں لے جا رہے ہو؟ اب سنو گے امام کا جواب آیا، ان اللہ قد شایرہ السبایا، اے میرے بھائی محمد، اور جس مقصد کے لیے میری شہادت ضروری ہو گئی ہے اسی مقصد کے لیے ان کی قید ضروری ہو گئی ہے، اگر یہ نہ لے جاؤں تو میرا مشن مکمل نہیں ہوتا، میرے نانے کا دین محفوظ نہیں ہوتا، جوانوں کے لہو کی بھی ضرورت ہے تو بیویوں کی اسارت کی بھی ضرورت ہے۔ کون ہوگا جو یزید کے منہ پہ جا کے اسے شکست دے گا، جو یزید کے دربار میں جا کے یزید کے منہ پہ کہے گا کہ حق کیا ہے؟ عزادارو اسارت خاندان تطہیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بس عزادارو آخری جملے محمد نے جب یہ سنا جو بھائی کی شہادت سو کے رن رہا تھا، بتا بہنوں کی قید سن کے کیا حال ہوگا؟ آپ 1400 سال بعد کوہرام مچاتے، بتا محمد کا کیا حال ہونا چاہیے؟ محمد روتے رہے، قافلہ چلا گیا، محمد روتے رہے، قافلہ روانہ ہو گیا۔ لیکن آؤ عزادارو اتنا عرض کروں، اے محمد ابن حنفیہ، شنیدن کئی بود مانند دیدن، قید کا سننا کچھ اور ہے اور قید دیکھنا کچھ اور ہے، رسن بستگی کا سننا کچھ اور ہے اور رسن بستگی کو دیکھنا کچھ اور ہے۔ یہ کون ہے جس کے جگر نے یہ برداشت کیا ہے؟ یہ کون ہے جس نے یہ ساری مصیبت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور صحیح ہے؟ آخری جملہ کہہ دوں، جب وہ وقت آیا بیبیاں الا قتل الحسین بکربلا سن کے خیموں میں سہم گئی، خیموں میں چھپ کے بیٹھ گئی کہ اب تو کوئی ہمارا سہارا نہ رہا۔ فطری تقاضوں کے مطابق بیبیاں سہم کے بیٹھ گئی، سجاد بستر بیماری پر تھے، بیبیاں قاتلوں کے ڈر سے سہمی ہوئی خیموں میں چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک دستہ لوٹنے والوں کا نیزے لے کے بغیر کسی اذن کے ان خیموں میں آ گھسا، اور جن میں نبی کے اذن کے بغیر کسی کا آنا روا نہ تھا، لیکن وہاں کون تھا جو ان کو روکتا؟ اللہ نہ کرے شریف زادیاں بیٹھی ہوئی ہو اور مسلح ڈاکو بے پرواہ ہو کے آئے، ہائے سجاد تیری مظلومیت کو سلام، اے میرے آقا تیرے دکھوں کو انسان کتنا سلام پیش کرے۔ جب یہ درندے اندر گھسے ہاتھوں میں نیزے، شریف زادیاں
اب بتاؤ کیا حال ہوا ہوگا؟ پوچھنا چاہتے ہو تو روایت کے جملے آج بھی گواہی دے رہے ہیں۔ امام فرماتے کیا حال تھا؟ حال یہ تھا ہن یلزن بعضہن ببعض، وہ بیویاں ایک دوسری کی پشتوں کے پیچھے چھپنے لگی، مخدرات عصمت ایک دوسری کی پشتوں کی پناہیں لینے لگی۔ سجاد تیری مظلومیت کو سلام، ہم تو سن کے برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ جانے سید الصابرین نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر کیا دیکھا ہوگا۔ کبھی خیال آتا ہے عمر رسیدہ بیبیاں آگے آ گئی ہوگی، جوان عمر بیبیاں پیچھے چھپ رہی ہوگی، لیکن آؤ عزادارو آخری مجھے اتنا بتاؤ، آیا یہ کوشش ان بیبیوں کو ظلم سے بچانے کا باعث بن گئی؟ کیا یہ کوشش اس ظلم سے بچنے کا وسیلہ بن گئی؟ تبھی تو تاریخ کہتی ہے چادریں لوٹ لی گئی، زیور لوٹ لیے گئے، ہائے خیمے جل گئے، اور بیویاں جابا کہہ کر باہر نکلنے پہ مجبور ہوئی۔ عزادارو مظلومیت کی داستان بڑی سخت ہے، لیکن یہی مظلومیت دین کے تحفظ کا وسیلہ بنی۔ شہادت شہداء کربلا تحفظ دین کا وسیلہ بنی، اور اسارت مستورات تطہیر دین کے تحفظ کا وسیلہ بنی، چونکہ حفاظت کے لیے وراثت نبوی کو نبھانا تھا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا تھا جس کو امیر المومنین نے کہا تھا انا اوازرک یا رسول اللہ، رسول اللہ یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا۔ میں سے مراد اکیلا علی نہ تھا، میں سے مراد امام حسن بھی تھے، میں سے مراد امام حسین بھی تھے، میں سے مراد اپنی بیٹیاں بھی تھیں، میں سے مراد اپنی پوتیاں بھی تھیں، کہ ہم اس کردار کو انجام دیں گے۔ خداوندہ ہمارے قلوب کو تو نے ان محسنین اسلام کی محبت سے نوازا ہے، ہمیں اسی محبت پہ جینا نصیب فرما، اسی محبت پہ مرنا نصیب فرما، اور اسی محبت والوں میں سے اٹھنا عطا فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے تمام شہداء، تمام مومنین، تمام مرحومین، علماء، فقہاء، شہداء، اپنے بزرگان، محسنین، سب کی ارواح تک ایصال ثواب۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن له كفوا اللهم بحق محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام ادخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم قو عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبفضلك ورحمتك يا